اور ایک اور اہم خبر آ رہی ہے کہ بھارت نے ایک اور سیلابی ریلا پاکستان کی جانب چھوڑ دیا ہے۔ سلال ڈیم کے تمام 12 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے دریائے چناب میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھنے کا امکان ہے۔ دریائے چناب میں 8 لاکھ کیوسک سیلابی ریلا آنے کا خدشہ ہے۔ میڈیا رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے تو بھارت نے ایک اور سیلابی ریلا پاکستان کی جانب چھوڑ دیا ہے۔ سلال ڈیم کے تمام 12 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے دریائے چناب میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھنے کا امکان ہے۔ دریائے چناب میں 8 لاکھ کیوسک سیلابی ریلا آنے کا خدشہ ہے۔ میڈیا رپورٹس میں ایسا بتایا جا رہا ہے تو بھارتی آبی جارحیت جاری ہے۔ بھارت کی جانب سے یہ بتایا جانا ضروری ہے کہ کتنا پانی وہ چھوڑ رہا ہے، لیکن پاکستان کو کسی بھی حوالے سے وہ آگاہ نہیں کر رہا۔ بھارت نے اب ایک اور سیلابی ریلا پاکستان کی جانب چھوڑ رہا ہے۔ سلال ڈیم کے تمام 12 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح اس صورتحال میں خطرناک حد تک بڑھنے کا امکان ہے۔ تیانجن سے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مناظر جہاں وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور صدر ترکی رجب طیب اردوان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات چینی شہر تیانجن میں ایس سی او سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی ہے۔ مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ رجب طیب اردوان کا اس موقع پر یہ کہنا تھا وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ترکی کے صدر کی ملاقات ہوئی ہے۔ سائیڈ لائن یہ ملاقات ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ترک تعلقات کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار بھی سامنے آیا۔ آپ کو بتائیں کہ دونوں رہنماؤں نے سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور سلامتی کے شعبوں میں تبادلوں اور تعاون کو سراہا ہے۔ ترکی کے صدر کا پاکستان میں سیلاب سے قیمتی جانی مالی نقصانات پر یکجہتی کا اظہار۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ رجب طیب اردوان کی جانب سے ایسا کہا گیا تو ہر مشکل کی گھڑی میں پاکستان کا ایک بہت ہی اہم اتحادی ہے، بہت ہی اہم اتحادی ہے اور دوست بھی ہے ترکی، جس نے ہر مشکل کی گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ 2005 کا زلزلہ ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سیلاب پاکستان میں آئے ہیں، خاص طور پر 2022 کے سیلاب کا بھی ہم ذکر کریں تو اس وقت بھی پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ قدرتی آفات میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے ترکی، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جب ملاقات ہو رہی ہے میاں شہباز شریف سے رجب طیب اردوان کی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور صدر ترکی رجب طیب اردوان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات چینی شہر تیانجن میں ایس سی او سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی ہے۔ ترکی کے صدر کا پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس۔ صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بھارت نے دریائے ستلج میں پانی کا نیا ریلا چھوڑ دیا ہے۔ بھارت نے بھاکھڑا اور پونگ ڈیموں سے نئے ریلے چھوڑ دیے ہیں۔ بھارت نے 2.5 لاکھ کیوسک کے نئے ریلے چھوڑ دیے ہیں۔ دریائے ستلج میں پہلے ہی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے تو مشکل بڑھ رہی ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت جاری ہے۔ بھارت نے دریائے ستلج میں پانی کا نیا ریلا چھوڑ دیا ہے۔ بھارت نے باکھڑا اور پونگ ڈیموں سے نئے ریلے چھوڑے ہیں۔ بھارت نے 2.5 لاکھ کیوسک کے نئے ریلے چھوڑے ہیں۔ دریائے ستلج میں پہلے ہی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے تو پاکستان میں تینوں دریاؤں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب ہیں، اور ایسے میں پاکستان کی مشکلات ایک بار پھر بڑھ رہی ہیں چونکہ مسلسل بھارت دریائی پانی چھوڑ رہا ہے۔ اور اب اس وقت جو خبر آ رہی ہے تازہ ترین کہ بھارت نے دریائے ستلج میں پانی کا ایک نیا ریلا چھوڑا ہے۔ بھارت نے باکھڑا اور پونگ ڈیموں سے نئے ریلے چھوڑے ہیں۔ بھارت نے یہ جو ریلا چھوڑا ہے اس کی جو مقدار بتائی جا رہی ہے وہ 2.5 لاکھ کیوسک بتائی جا رہی ہے تو پاکستان کے لیے پریشانی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ دریائے ستلج میں پہلے ہی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور اس وقت صورتحال اور زیادہ خراب ہو رہی ہے کہ بھارت کی جارحیت، آبی جارحیت مسلسل جاری ہے۔ بھارت نے 2.5 لاکھ کیوسک کے نئے ریلے چھوڑ دیے ہیں۔ پنجاب کے 3 دریاؤں میں سپر فلڈ، سیلابی ریلے سب کچھ بہا لے گئے ہیں۔ ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ اموات کی تعداد 23 زائد متاثر ہیں۔ 2200 سے زیادہ دیہات زیر آب۔ 7 لاکھ سے زائد افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ دریائے ستلج میں طغیانی۔ بھاولپور میں 7 سے 8 مقامات پر عارضی بند ٹوٹ گئے ہیں۔ بکائن والا، لڈن، چکری سیال والا، جھوک سالے، عباس نگر پتن سمیت کئی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔
ملتان میں کل بڑا سیلابی ریلا داخل ہونے کا امکان ہے۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کہتے ہیں کہ لوگوں کے انخلاء کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ متاثرین کے سامان کی حفاظت کے لیے پولیس پیٹرولنگ جاری ہے۔ جانتے ہیں نمائندہ سما مکرم خان سے۔ جی مکرم، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، دریائے چناب میں جو ہے پانی کا بہاؤ ہے وہ مسلسل تیز ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت میں موجود ہوں محمد پور گھوٹا کے علاقے میں، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ پانی مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو صاحب، ان سے انتظامات کی بھی بات پوچھتے ہیں۔ سر، آپ مانیٹرنگ کر رہے ہیں بورڈز پر بیٹھ کے، اوورآل آپ کیا، پہلے تو یہ بتائیں کتنا پانی مزید متوقع ہے، اور اس سلسلے میں کیا انتظامات کر رہے ہیں؟ میجر ایویکیویشن ہم کروا چکے ہیں، کچھ تھوڑی پاکٹس میں لوگ رہ گئے ہیں، اس پہ میں خود، میرے اے سی صاحب ہیں، اے ایس پی صاحب ہیں، ایس ایچ او صاحب ہیں، پوری ٹیمیں ہماری لگی ہوئی ہیں، ریسکیو کے لوگ ہیں ساتھ ہمارے 1122 کے۔ ہم انشور کر رہے ہیں کہ 100% ہم ایویکیویشن کریں۔ یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بڑے پیمانے کا سیلابی ریلا آ رہا ہے۔ یہاں تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 7.5-8 لاکھ کیوسیک گزرے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا بڑا ایک سیلابی ریلا ہوگا۔ کیا ممکن نہیں ہے کہ مزید بورڈز کو بڑھا کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کم وقت میں نکال لیا جائے؟ ہمارے پاس سفیشینٹ ریسورسز موجود ہیں۔ ابھی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بڑے ریلکٹنٹ ہیں، سٹربن ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح روٹین میں ایک پانی آتا ہے اسی طرح سے پانی آئے گا۔ ہم بار بار ان کو بتا رہے ہیں، ہمارے جتنے ریسورسز ہیں ہم ان کو پوری طرح سے یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بیک اپ میں اور ریسورسز بھی ہیں، جو سامان اندر رہ جائے گا لوگوں کا، اس کی ہم سرویلنس ڈرونز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں کہ وہ سامان چوری نہ ہو، اور ہماری پولیس کی پارٹی ہیں، یہ پیٹرولنگ بھی کر رہی ہیں، اس میں ہمارے ریونیو کے بندے بھی ہیں، پولیس ہے، 1122 والے ہیں۔ ہم اس میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ رہ گیا اسٹینڈرڈ اندر تو اس کو بھی نکال لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم سامان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ ان کے آپریشنز بھی جاری ہیں، مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے، اور اقدامات جو ہیں وہ مزید تیز کر دیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ اوکاڑا، دریائے راوی، موزہ چنو میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی آبادیوں میں داخل۔ فیصل آباد روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے بند کو باندھنے کے لیے ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے وہاں پر موجود سما کے نمائندے جاوید سکندر۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کاڑا کا علاقہ ہے، دریائے راوی مائی پتن کے مقام پر ٹھٹھا چنوا میں، جہاں پہ جو حفاظتی بند تھا وہ ٹوٹنے کی وجہ سے دریائے راوی کا پانی جو ہے وہ آبادیوں میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے تو وہ بند کو جوڑنے کے لیے ضلعی انتظامیہ، پنجاب پولیس کے جوان اور اہل علاقہ جو ہے یہاں پہ شامل ہے، وہ بند کو جوڑنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ مین شارع ہے جو اکاڑا سے فیصل آباد روڈ کو آپس میں ملاتا ہے، اور ٹوٹل شارع جو ہے وہ پنجاب پولیس کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بند کر دی گئی ہے، اور جب تک یہ جو بند ہے اس کو ٹھیک نہ کیا گیا تب تک یہ شارع جو ہے وہ بھی بند ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہاں پہ جو گاڑیوں کی یا مسافروں کی لمبی لمبی قطاریں گاڑیوں کی لگ چکی ہے۔ اب تک میں آپ کو بتاؤں تو 60 کے قریب گاؤں جو ہے وہ زیر آب آ چکے ہیں، اور ابھی جو مین شارع ہے فیصل آباد روڈ، اس پہ بھی پانی آنے کا خدشہ ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ دریائے راوی چیچا وطنی کے مقام پر پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ۔ صورتحال سنگین ہو چکی ہے، درجنوں دیہات زیرآب ہیں، فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے رانا شہباز اختر پرانی چیچا وطنی میں موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ جی رانا، بتائیے۔ جی بالکل، حالیہ مونسون بارشوں اور بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کے بعد دریائے راوی چیچا وطنی کے اندر جو ہے وہ پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے دریائے راوی کے ملحقہ جتنے بھی علاقے ہیں ان کے اندر پانی داخل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں اس وقت پرانی چیچا وطنی میں موجود ہوں، جہاں پر پانی کے زیادہ بہاؤ کی وجہ سے پانی جو ہے وہ گاؤں کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور سینکڑوں ایکڑ فصلیں جو ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں۔ یہاں پہ کوئی کیمپ نہیں لگا بھائی، ہم اپنی مدد آپ کے تحت مکانوں میں پانی گھس رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ بول رہے ہیں جی، بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ یہاں سے آپ چلے جائیں، لیکن جائیں کہاں؟ کہیں پہ کیمپ کا انتظام نہیں ہے، اور بڑے پریشان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں بھی نہیں لے کے جا سکتے ان کو، مجبوری کی وجہ سے ادھر پانی کے اندر ہی ہمارے بچے موجود ہیں، اور کوئی ہمیں انتظامیہ یہ نہیں بتا رہا کہ آپ نے جانا کہاں ہے یا کہیں پہ کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ بس یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں بار بار کہ بھائی آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن کہاں جائیں؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے، اس لیے ادھر ہی موجود۔ پانی کے اندر وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اپنا گزارا کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے ہمارے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں کیا جا رہا۔ جی رانا شہباز ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ کروڑ پکا میں دریائے ستلج کے قریب سیلاب کے خطرات بڑھنے لگے ہیں۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت گھروں کا سامان اور مال مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ موزہ، ڈیرہ دلاور کے 50 سے زائد دیہات سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سما محمد مشتاق سے۔ جی بالکل، دریائے ساتلج کی تباہ کاریاں جو ہیں جاری ہیں۔ میں ڈیرہ دلاور کے مقام پر موجود ہوں، وہاں پر بات کریں سیلابی صورتحال کی تو پانی کی سطح جو ہے مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے کٹاؤ بھی جاری ہے، اور زمیندار بند جو ہیں وہ ٹوٹنے سے کافی نقصانات ہو رہے ہیں۔ ایک بند ٹوٹا ہے چکری ملانا، وہاں پر بات جو ہے
बांध टूटने से कई एकड़ खड़ी फसलें जो हैं ज़ेरे आब हैं, मकान भी डूब गए हैं, मुतासरीन नकल मकानी कर रहे हैं। मकान सारे गिर गए, मक्कियां डुब गई, तकरीबन 50 तो 60 बस्तियां डुब गई। अपने आप असां आप दी मदद आप की ते कोई हुकूमत दा बंदा नहीं आया सारे को, लिहाजा वज़ीर आला से गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए और वहाँ इत्थे कोई इंतजाम का नहीं हुकूमत दा, जट अपने आप सिलाब विच बहु मुतासर थिंदे पैन। इनका मतालबा यही है कि हमें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए, हमारी माल मवेशी इनकी सहूलियात जो है मुयसर की जाए। जी।